آج 16 دسمبر 2022 ہے۔ آج سے ٹھیک 51 سال پہلے 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ صرف 23 سال کے عرصے میں ہمارا اکثریت آبادی رکھنے والا صوبہ ہم سے الگ ہو گیا؟ صوبے کے حالات مستقل بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ خود ڈھاکہ شہر کی یہ حالت تھی کہ آئے روز بم دھماکے، لوٹ مار اور قتل و غارت گری جاری تھی۔ یہ تو تھی مرکزی شہر ڈھاکہ کی حالت، لیکن مضافات جو کہ شر پسندوں کے گھر سمجھے جاتے تھے، وہاں کے حالات اس سے بھی بدتر تھے۔ دوسری طرف سرحدی علاقوں میں مستقل گولہ باری جاری تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اکتوبر کے مہینے میں روزانہ 500 سے 2000 گولے سرحد پار سے برسائے گئے۔ ان گولہ باری کے 4 مقاصد تھے۔ نمبر 1، سرحدوں کو گرم رکھنا۔ نمبر 2، سرحدی علاقوں میں تخریب کاروں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ نمبر 3، سرحد کے ساتھ ایسی جگہوں پر قبضہ جو باقاعدہ جنگ میں مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ نمبر 4، پاکستانی فوج کو سرحد پر مصروف رکھ کر انہیں صوبے میں امن قائم نہ کرنے دینا۔ بھارت کی اس جارحیت کو روکنے کے لیے پاکستان نے 2 دسمبر سے پہلے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیے، بلکہ صرف اخباری اور سفارتی ذرائع سے اس موضوع کو اٹھاتے رہے، جس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ سے پہلے ہی بھارت مشرقی صوبے کے 3000 مربع میل کے ایسے علاقے پر قابض ہو گیا جو کہ جنگ میں انتہائی مفید ثابت ہونے والے تھے۔ ایک طرف تو صوبے کی یہ حالت تھی، جبکہ دوسری طرف جنرل نیازی سب اچھا ہے کہ منظر کشی کر رہے تھے، بلکہ وہ تو 2 قدم آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو میدان کارزار بھارت ہوگا۔ They say they're going to be here very early next week, General. Let them be. I am ready. Quicker the better. Why don't they come? Well, we think they are coming, quite honestly. Well, let them come. I say you go with them. You will take very good pictures. You think you can take care of it? وہ یہ بھی کہتے کہ ہم کلکتہ اور آسام پر قبضہ کر لیں گے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، اس سے بیجا توقعات بڑھ جاتی ہیں، وہ کہتے کہ دھوکہ دہی بھی جنگ کا ایک گر ہے، خواہ شیطانی ہی صحیح۔ جنرل نیازی کو اپنے اوپر بہت بھروسہ تھا۔ اس کا اندازہ ان کی اور صدیق سالک کے درمیان ہوئی 24 اکتوبر کی اس گفتگو سے ہوتا ہے۔ جنرل نیازی، تمہارے دوست یعنی غیر ملکی نامہ نگار کیا کہتے ہیں؟ صدیق سالک، ان کا خیال ہے کہ جنگ چھڑنے کو ہے۔ جنرل نیازی، میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے دفاعی انتظامات مکمل ہیں، 70,000 تربیت یافتہ افراد پوزیشن میں ہیں، میرے پاؤں بڑے مضبوط ہیں۔ صدیق سالک، مگر فضائیہ اور بحریہ تو محدود ہے۔ جنرل نیازی، کوئی بات نہیں، میں نے فضائیہ اور بحریہ کی مدد کے بغیر جنگ لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ صدیق سالک، پھر بھی میرا خیال ہے کہ اندر اور باہر دونوں طرف دشمن ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس وسائل بہت محدود ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ جنگ کی صورت میں سرحدوں کے باہر اور سرحدوں کے اندر دشمن کو آپس ملنے کے لیے ہماری پتلی سی دفاعی لائن میں سوراخ ڈالنا ہوگا، جو زیادہ مشکل نہیں، کیونکہ اس کی حیثیت سینڈوچ میں پتلے سے قطرے جیسی ہے۔ اس سے بڑھ کر خطرے کی بات یہ ہے کہ بھارت شگاف ڈالنے کے لیے سرحد کے جس نقطے کو منتخب کرنا چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ پہل اس کے ہاتھ میں ہے۔ جنرل نیازی، اوئے، تمہارے خدشات سراسر بے بنیاد ہیں۔ تم افرادی قوت کا حساب لگا کر یہ سب کچھ کہہ رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنگیں جرنیلوں کے زور سے جیتی جاتی ہیں،
سپاہیوں کی تعداد سے نہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ جرنیلی کا زور کیا ہوتا ہے، صحیح وقت پر صحیح مقام پر افواج کی صحیح تعداد کو متعین کرنا۔ بھڑکیاں مارنے کی جو روایت جنرل نیازی نے ڈالی تھی وہ ان کے ماتحتوں نے بھی اپنا لی تھی، جبکہ صورتحال اس سے یکسر مختلف تھی۔ کئی مہینوں کی مسلح شورش کے باعث سپاہیوں کی کارکردگی کافی متاثر ہو چکی تھی، انہیں آرام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، ان میں سے اکثر کے پاس ضروری سامان بھی نہیں تھا، کسی کے پاس جوتے نہیں تھے تو کسی کے پاس موزے نہیں تھے تو کسی کے پاس آرام کرنے کے لیے چارپائیاں نہیں تھی۔ دوسری طرف ان کی نفسیاتی حالت یہ تھی کہ اب وہ سوچنے لگے تھے کہ اگر بنگالی ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو انہیں زبردستی رکھنے کا کیا فائدہ، اور اس کے علاوہ جب انہیں مغربی پاکستان سے بھیجا گیا تھا تو انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران اور پریشان تھے کہ یہاں تو دونوں طرف ہی مسلمان ہیں اور ہندو تو شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے، تو پھر یہ کیسا حق و باطل کا معرکہ ہے کہ جس میں دونوں طرف مسلمان ہیں۔ فوجی افسر کہہ گئے ہیں کہ ایک کمانڈر کی 75% توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ اس کے زیر کمان سپاہیوں کی سوچ اور فکر کیسی ہے، لیکن یہاں اس بات کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا تھا اور یہاں صرف سر گننے اور رائفل کے بٹ گننے پر اکتفا کیا گیا۔ 3 دسمبر کو باقاعدہ جنگ سے ایک مہینہ پہلے سے ہی پاک فوج اور بھارتی فوج کے درمیان جھڑپیں شروع ہو چکی تھی۔ ہوتا اکثر کچھ یوں تھا کہ جب پاک فوج کا کوئی دستہ گشت پر نکلتا تو اس کا سامنا کسی نہ کسی بھارتی فوج کے دستے سے ہو جاتا جو وہاں کئی دنوں سے مورچے لگائے بیٹھا ہوتا۔ باقاعدہ جنگ کے آغاز سے پہلے ہم دونوں فوجوں کی عسکری قوت اور وسائل کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ بھارتی فوج کی کل تعداد تقریباً 8 لاکھ تھی، اس کے علاوہ مکتی باہنی کے 1 لاکھ تربیت یافتہ جنگجو الگ۔ ہتھیاروں کی بات کریں تو بری فوج کے پاس روسی ساختہ 130 ملی میٹر دہانے والی جدید توپیں، انفرا ریڈ شیشوں اور پانی میں تیر کر رکاوٹیں عبور کرنے والے ٹینک، فوجی نفری کی بحفاظت نقل و حرکت کے لیے بختر بند گاڑیاں موجود تھیں۔ فضائی قوت کی بات کریں تو مگ 21، کیبرا SU-7، نیٹ باردردار طیارے اور ہیلی کاپٹر بھارتی فضائیہ میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ طیاروں کی آمد و رفت کے لیے بھارت نے مشرقی پاکستان کے ارد گرد ہوائی اڈوں کا جال بچھا دیا تھا۔ بحری قوت کی بات کریں تو بھارت کے پاس ایک ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت موجود تھا جس پر اس کی دیکھ بھال کے لیے 6 طیارے، 14 لڑاکا بمبار طیارے اور 3 سی ہاک موجود تھے۔ اس بیڑے کی حفاظت کے لیے فریگیٹ اور ڈسٹرائر بھی تھے۔ اس کے علاوہ 4 بڑے جنگی جہاز، 2 آبدوزیں اور 5 گن بوٹس بھی تھیں۔ یہ تھی بھارت کی بری، بحری اور فضائی قوت۔ اب دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کی تیاری کیا تھی۔ پاکستان کے پاس کل 40,000 سپاہی تھے اور 73,000 رضاکار تھے جو ضروری سامان سے بھی پوری طرح لیس نہ تھے۔ پاکستان ایئر فورس کا صرف ایک اسکواڈرن ڈھاکہ میں تھا جس کے پاس 16 سیبر طیارے تھے، اور صرف ایک ہوائی اڈہ ڈھاکہ میں تھا جس کے خراب یا تباہ ہونے کی صورت میں جہاز بالکل بیکار ہو سکتے تھے۔ بحری قوت کی بات کریں تو مشرقی پاکستان کے پاس صرف 4 گن بوٹس تھیں۔ یہ تھی باقاعدہ جنگ سے پہلے دونوں فریقین کی فوجی قوت۔ مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے جنرل نیازی نے جو حکمت عملی اپنائی تھی وہ یہ تھی کہ تمام سرحدی شہروں کو قلعوں میں تبدیل کر دیا جائے، وہاں کئی دنوں کا راشن اور ایمونیشن جمع کر لیا جائے اور اس کے ارد گرد مورچے کھود لیے جائیں تاکہ جب دشمن اوپر سے حملہ کرے تو اسے آسانی سے سہ لیا جائے۔ وسائل اور ذمہ داریوں کی تقسیم کے بعد اندازہ ہوا کہ وسائل اور نفری کافی کم ہے،
لہٰذا جنرل نیازی کی جانب سے راولپنڈی کو درخواست بھیجی گئی کہ 2 مزید ڈویژنز بھیجی جائیں۔ ان 2 ڈویژنز کی درخواست کے بدلے صرف 8 پلٹنوں کی درخواست منظور ہوئی، جن میں سے صرف 5 ہی پہنچ سکی، باقی 3 باقاعدہ جنگ چھڑنے کی وجہ سے مشرقی پاکستان نہ آ سکی۔ 3 دسمبر شام 5:10 صدیق سالک کے پاس بریگیڈیئر باقر صدیقی کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریڈیو پاکستان نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا تم فوراً ٹیک ہیڈ کوارٹر پہنچو۔ ٹیکٹیکل ہیڈ کوارٹر وہ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے جہاں جنگ کے دوران فوجی کمانڈر اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر منتقل ہو جاتا ہے۔ جنرل نیازی کا ٹیک ہیڈ کوارٹر چھاونی کے اندر ہی ایک درخت کے نیچے بنایا گیا تھا۔ صدیق سالک جس وقت جنرل نیازی کے کمرے میں داخل ہوئے، اس وقت جنرل نیازی دیگر افسران سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کے خطاب کا لب لباب یہ تھا کہ اب تمام بندشیں ٹوٹ چکی ہیں اور ہمیں بین الاقوامی سرحد پار کرنے کی آزادی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر سامعین کے چہروں پر اطمینان ظاہر ہو گیا تھا۔ اس اطمینان کی وجہ یہ تھی کہ اب تک تو مشرقی پاکستان کی سرحد خاموش تھی، لیکن اب ہمارا طاقتور بازو اپنا زور دکھائے گا۔ جو بات کہی جاتی تھی کہ مشرقی صوبے کا دفاع مغربی صوبے سے ہوگا، اس کا مزہ اب بھارت عملاً چکھے گا۔ مشرقی پاکستان میں بھرپور جنگ کا احساس 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی شب کو ہوا، جب رات 2 بجے بھارتی طیاروں نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر حملہ کر دیا۔ یہ سلسلہ 5 دسمبر کو بھی جاری رہا۔ پھر 6 دسمبر کی صبح اچانک کئی بھارتی طیارے فضا میں امڈ آئے۔ انہوں نے ایئرپورٹ کے رن وے پر 500 کلو گرام وزنی روسی ساختہ بم گرائے، جس میں سے 2 بم رن وے پر گرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے نتیجے میں انتہائی گہرے اور چوڑے گڑھے پڑ گئے اور رن وے ناقابل استعمال ہو گیا۔ ان گڑھوں کو بھرنے کے لیے فوج، اس کے علاوہ ٹیکنیکل انجینئرز اور بہاری مزدوروں کی مدد حاصل کی گئی، لیکن بھارت کے مستقل حملوں کے نتیجے میں رن وے کو قابل استعمال نہ بنایا جا سکا، بلکہ اس کوشش میں 11 افراد ہلاک ہو گئے، اور یوں پاک فضائیہ باقاعدہ جنگ چھڑنے کے 64 گھنٹوں بعد ہی جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ لیکن 64 گھنٹے تک ٹکے رہنا بھی بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ وسائل اور اعداد و شمار کے حساب سے جنگ سے پہلے یہی اندازہ لگایا گیا تھا کہ پاک فضائیہ 24 گھنٹے سے زیادہ مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ پاکستان کی بحریہ کی بھی یہی صورتحال تھی۔ پہلے ہی دن بھارتی بحریہ نے حملہ کر کے ہماری کئی گن بوٹس تباہ کر دی تھی، جس کے بعد ہماری بحریہ مکمل طور پر غیر فعال ہو چکی تھی۔ فضائیہ اور بحریہ کے ناکام ہونے کے بعد جنگ کی ساری ذمہ داری جنرل نیازی اور ان کے زیر کمان 45,000 باقاعدہ فوجی اور 73,000 رضاکاروں کے سر آ پڑی تھی۔ جنرل نیازی شروع میں مشرقی پاکستان سے زیادہ مغربی پاکستان میں جاری جنگ میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ باقاعدہ جنگ کے دوران مختلف سیکٹرز کی جو صورتحال رہی وہ کافی تفصیلی ہے، جسے ایک ویڈیو کے اندر بیان کیا جانا مشکل ہے، تو ہم صرف ڈھاکہ کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ 7 دسمبر کی شام ڈاکٹر مالک نے جنرل نیازی کو گورنر ہاؤس بلایا۔ بلانے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں متضاد خبریں مل رہی تھیں۔ ایسٹرن کمانڈ کی جانب سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ پاک فوج دشمن کے دانت کھٹے کر رہی ہے، جبکہ سول افسران کی جانب سے یہ خبریں آ رہی تھیں
کہ دشمن مستقل پیش قدمی کر رہا ہے، لہٰذا اصل صورتحال جاننے کے لیے گورنر مالک نے جنرل نیازی کو گورنر ہاؤس بلایا۔ صدیق سالک لکھتے ہیں کہ ملاقات میں پہلے تو خاموشی رہی، لیکن پھر گورنر مالک نے گفتگو کا آغاز اس طرح کیا کہ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی دھوپ ہے تو کبھی چھاؤں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی وہ اس طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک جنرل نیازی کا جسم کپکپانے لگا۔ انہوں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے ڈھانک لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کسی بچے کی طرح رونے لگے۔ گورنر مالک نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی اور انہیں کہا، جنرل صاحب گھبرائیے مت، ایک کمانڈر کی زندگی میں کٹھن دن آ ہی جاتے ہیں، آپ ہمت نہ ہاریں، اللہ عظیم ہے۔ یوں گورنر مالک کو بغیر کچھ سنے جنگ کی اصل صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے مشورہ دیا کہ اب ہمیں صدر پاکستان یحییٰ خان کو اصل صورتحال کا بتا دینا چاہیے، جس پر جنرل نیازی بھی راضی ہو گئے۔ انہی دنوں بی بی سی نے یہ اعلان کیا کہ جنرل نیازی مشرقی پاکستان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر جنرل نیازی کو شدید غصہ آیا اور وہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل اس صحافی کو ڈھونڈنے پہنچ گئے۔ Who spread the rumor that I have run away? You are the man. As usual, the General is eager to chat to reporters. It was the Brahman Broadcasting Corporation, BBC. I can tell you one thing, man. I'm the man. I'll take the tank over my body. You will see my dead body and alive. گورنر نے جو تار 7 دسمبر کو صدر کو بھیجا تھا، اس کا جواب 9 دسمبر تک نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل نیازی اب بھی سب اچھا ہے کی رپورٹ GHQ کو بھیج رہے تھے، لہٰذا 9 دسمبر کو گورنر مالک کی جانب سے دوبارہ ایک تار راولپنڈی بھیجا گیا۔ ایسٹرن کمانڈ کے اس پیغام کے بعد صدر پاکستان یحییٰ خان کو اصل صورتحال کا اندازہ ہوا اور انہوں نے ایک خط گورنر مالک کے نام لکھا، جس میں انہیں یہ اختیار دیا گیا کہ اب وہ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ صدر کو منظور ہوگا، اور اس کے علاوہ جنرل نیازی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صحیح طور پر اور حقیقت پر مبنی رپورٹ جنرل مالک کو دیں اور جو وہ فیصلہ لیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی سلسلے میں گورنر مالک نے ڈھاکہ میں موجود اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری کو ایک مراسلہ بھیجا۔ مراسلے میں جو تجاویز پیش کی گئیں وہ یہ تھی: نمبر 1، فوری جنگ بندی، نمبر 2، پاکستانی افواج کی باعزت مغربی پاکستان واپسی، نمبر 3، ان غیر بنگالیوں کا پرامن انخلا جو مغربی پاکستان جانا چاہتے ہیں، نمبر 4، غیر بنگالیوں کا تحفظ جو 1947 سے مشرقی پاکستان میں مقیم ہیں، نمبر 5، اس بات کی ضمانت کہ مشرقی پاکستان کے کسی فرد کے خلاف افواج سے تعاون کے جرم میں انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ اس معاہدے کا مقصد اقتدار کی پرامن منتقلی ہے اور اس میں پاک فوج کے ہتھیار ڈالنے کا ہرگز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور مذکورہ تجاویز ناقابل قبول ہونے کی صورت میں پاکستان کا ہر سپاہی آخری دم تک لڑے گا۔ مذکورہ مراسلہ اقوام متحدہ پہنچتے ہی غیر ملکی اخبارات کی زینت بن گیا۔ نائب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جو اقوام متحدہ میں اس وقت پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، نے راولپنڈی پیغام بھجوایا کہ مراسلے سے ان کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، ورنہ وہ چین اور امریکہ کو مدد دینے پر آمادہ کر رہے تھے۔ چنانچہ 12 دسمبر کو راولپنڈی میں حکومتی ترجمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جنگ بندی کی تجویز کی تردید کر دی۔ اس دوران جنرل نیازی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے راولپنڈی نے ایک انوکھی ترکیب یہ نکالی کہ ڈھاکہ کو غیر سرکاری طور پر اطلاع دی
کہ ہمارے زرد دوست یعنی چین شمال سے اور سفید دوست یعنی امریکہ جنوب سے مداخلت کرنے والے ہیں۔ اس تسلی سے جنرل نیازی کافی پر امید ہوئے، لیکن 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود جب کوئی خبر نہ آئی تو کئی بار راولپنڈی فون گھمایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ دوست مدد کرنے کب آئیں گے، تو ہر بار جواب ملتا کہ بہت جلد۔ لہٰذا ایسٹرن کمانڈ کی جانب سے ڈھاکہ میں موجود چینی اور امریکی سفیر سے جب اس معاملے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ عرصے میں پورے صوبے کی جنگ کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ڈھاکہ میں پاک فوج کے پاس اتنا راشن اور ایمونیشن موجود تھا کہ 1 مہینے تک بآسانی لڑائی لڑی جا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود پاک فوج پر پریشانی طاری تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑنے کے لیے ڈھاکہ میں ایک پلٹن بھی موجود نہیں تھی۔ صورتحال خراب ہوئی تو تمام سیکٹرز کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ ڈھاکہ کے دفاع کے لیے نفری بھیجیں، لیکن ہر سیکٹر نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر معذرت کر لی۔ اس جواب کے بعد ٹیک ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک کانفرنس بلائی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ سب افسران دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی نفری موجود ہے۔ لہٰذا جب گنتی کی گئی تو معلوم یہ چلا کہ ڈھاکہ میں سول آرمڈ فورسز کے 1500 سپاہی، پولیس کے 1800 سپاہی اور البدر کے 800 رضاکار، یوں کل ملا کر ڈھاکہ میں نفری تقریباً 5000 کے قریب تھی۔ لہٰذا اس نفری کو شہر کی اندرونی اور بیرونی دفاعی لائن پر تعینات کر دیا گیا۔ اس کے بعد ٹیک ہیڈ کوارٹر میں یہ خیال آرائی بھی ہونے لگی کہ ڈھاکہ کی گلے کوچوں میں کس طرح لڑائی لڑی جائے۔ کسی صاحب نے مشورہ دیا کہ ڈھاکہ کو اسٹالن گراڈ بنا دینا چاہیے، جس پر دوسرے افسر نے انہیں کہا کہ پاگل ہو کیا، اسٹالن گراڈ اور ڈھاکہ کا کیا مقابلہ، یہاں عوام ہمارے خلاف ہے، لہٰذا یہ ارادہ بھی ترک کر دیا گیا۔ 14 دسمبر کو گورنر ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس جاری تھا کہ 11:15 بجے بھارت کے 2 MiG طیارے گورنر ہاؤس پر گولہ باری کر کے چلے گئے۔ اس حملے کے نتیجے میں گورنر ہاؤس کے مرکزی ایوان کی چھت اڑ گئی۔ اس حملے کے فوراً بعد گورنر، ان کی کابینہ اور مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ سرکاری ملازمین سب انٹر کانٹیننٹل ہوٹل، جسے ریڈ کراس نے غیر جانبدار علاقہ بنا رکھا تھا، وہاں منتقل ہو گئے۔ غیر جانبدار علاقے میں داخلے کے لیے انہوں نے ریڈ کراس کو تحریری طور پر یہ یقین دلایا کہ ہمارا متحرک ملکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یوں 14 دسمبر مشرقی پاکستان کی حکومت کا آخری دن ثابت ہوا۔ 14 دسمبر شام 5:30 بجے گورنر ڈاکٹر مالک اور جنرل نیازی کو صدر کا تار موصول ہوا۔ تار میں جنرل نیازی کی دلیری کی تعریف کی گئی اور ساتھ ہی انسانی جان و مال کے تحفظ کے لیے جنگ بندی کے اقدامات کرنے کا کہا گیا اور مسلح افواج سمیت ان تمام افراد کے تحفظ کی ضمانت دے شرپسندوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد جنرل نیازی اور جنرل فرمان ڈھاکہ میں موجود امریکی کونسلر جنرل سپیوک کے پاس گئے، جہاں انہوں نے کونسلر جنرل سے جنگ بندی میں تعاون کا کہا، جس پر انہیں جواب ملا کہ میں آپ کی طرف سے جنگ بندی کے لیے بھارت سے مذاکرات نہیں کر سکتا، ہاں اگر آپ چاہیں تو آپ کی طرف سے پیغام بھجوا سکتا ہوں۔ جس کے بعد بھارتی چیف آف سٹاف جنرل مانک شاہ کے نام ایک نوٹ لکھا گیا۔ جنرل مانک شاہ کا جواب 15 دسمبر کو ملا۔ انہوں نے جنگ بندی اور انسانی جان کے تحفظ کی شرائط قبول کر لی تھی، لیکن ایک شرط اور عائد کی تھی، وہ یہ کہ پاکستانی افواج ہتھیار ڈالیں، یعنی سرنڈر کریں۔ مانک شاہ کا یہ پیغام اسی شام
جنرل حمید کو بھیجا گیا۔ ان کی طرف سے جواب آیا کہ آپ یہ پیغام قبول کر لیں۔ اس کے بعد جنرل نیازی اور جنرل مانک شاہ کے درمیان 15 دسمبر شام 5 بجے سے لے کر 16 دسمبر دوپہر 3 بجے تک جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام سیکٹرز کے افسران کو یہ پیغام بھجوا دیا گیا کہ وہ جنگ بند کر دیں اور مد مقابل بھارتی جنرل سے رابطہ کریں۔ اسی رات پاک آرمی ایویشن کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ہیلی کاپٹرز تیار رکھیں اور برما کی اڑان کے لیے تیار رہیں۔ لہٰذا 16 دسمبر کی صبح سحر ہونے سے پہلے ہی 3 ہیلی کاپٹرز فوجی کنبوں کو لے کر برما چلے گئے، جہاں کچھ دن قیام کے بعد وہ کراچی روانہ ہو گئے۔ 16 دسمبر کی صبح جنرل ناگرا نے میرپور کے پل کے پاس سے جنرل نیازی کو ایک پیغام بھیجا کہ پیارے عبداللہ، میں میرپور پل پر ہوں، اپنا نمائندہ بھیجو۔ جنرل نیازی کو یہ خط صبح 9 بجے ملا۔ اس وقت ان کے پاس جنرل فرمان سمیت دیگر جنرل بھی موجود تھے، لہٰذا اس مسئلے پر غور و فکر شروع ہوا کہ دشمن ڈھاکہ کی دہلیز پر آ چکا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ مدافعت کرنی ہے یا اسے خوش آمدید کہنا ہے؟ جنرل فرمان اور ریئر ایڈمرل شریف دونوں نے جنرل نیازی سے پوچھا کہ ان کے پاس کتنی ریزرو فوج باقی ہے۔ نفی میں جواب ملنے پر دونوں نے یک زبان کہا کہ جاؤ، پھر جو وہ کہتا ہے وہ کرو۔ اس کے بعد جنرل نیازی نے جنرل ناگرا کے استقبال کے لیے جنرل جمشید کو روانہ کیا اور یوں ایک گولی چلائے بغیر دشمن ڈھاکہ میں داخل ہو گیا۔ جنرل ناگرا کے ساتھ چند بھارتی فوجی بھی ڈھاکہ میں داخل ہوئے۔ ان کے آنے سے پہلے ٹیک ہیڈ کوارٹر سمیٹ لیا گیا اور مہمانوں کے استقبال کے لیے ایسٹرن کمانڈ کے پرانے ہیڈ کوارٹر کی صاف صفائی کی گئی اور آفیسرز میس میں لنچ کا اہتمام کیا گیا۔ دوپہر کو بریگیڈیئر صدیقی جنرل جیکوب کو لینے ایئرپورٹ گئے۔ اس دوران جنرل نیازی مہمانوں کی تواضع لطیفوں سے کرتے رہے۔ جنرل جیکب اپنے ساتھ ایک دستاویز لائے جسے سقوط کی دستاویز انسٹرومنٹ آف سرنڈر کہا جاتا ہے۔ جنرل فرمان نے اس دستاویز پر کچھ اعتراض اٹھائے، لیکن جنرل نیازی خاموش رہے، جسے ان کی رضامندی سمجھا گیا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد جنرل نیازی بھارتی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کو لینے ڈھاکہ ایئرپورٹ گئے۔ جنرل اروڑا اپنی بیوی کو بھی ساتھ لائے تھے۔ دونوں میاں بیوی کے ہیلی کاپٹر سے اترتے ہی بنگالی مردوں اور عورتوں نے انہیں گھیر لیا اور پھولوں کے ہار پہنائے، گلے لگایا، بوسے دے کر خوش آمدید کیا۔ اس کے بعد جنرل نیازی اور جنرل اروڑا دونوں رمنا ریس کورس گراؤنڈ گئے، جہاں جنرل نیازی سے ہتھیار ڈلوانے کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب کو دیکھنے کے لیے لاکھوں بنگالی میدان میں موجود تھے۔ سب سے پہلے جنرل نیازی نے سقوط مشرقی پاکستان کی دستاویز پر دستخط کیے، پھر اپنا ریوالور نکال کر جنرل اروڑا کو پیش کیا۔ یوں سقوط ڈھاکہ پر آخری مہر ثبت کر دی گئی اور مشرقی پاکستان میں موجود فوج قانونی طور پر جنگی قیدی بن گئی۔ 16 سے لے کر 19 دسمبر تک سپاہیوں اور افسروں کو مکتی باہنی کی ممکنہ انتقامی کارروائی سے ذاتی حفاظت کے لیے چھوٹے ہتھیار رکھنے کی اجازت دی گئی۔ 19 دسمبر کو تمام افسروں اور سپاہیوں سے ہتھیار ڈلوا لیے گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر غیر بنگالیوں نے خوف کے عالم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ڈھاکہ چھاؤنی کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف مکتی باہنی نے ان غیر بنگالیوں کے خلاف اپنی انتقامی کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ جنگی قیدیوں کو بھارت بھیجنے سے پہلے بھارتی فوج نے مال غنیمت پر ہاتھ صاف کرنا ضروری سمجھا۔ وہ ٹرک بھر بھر کر پاک فوج کے جنگی سامان، دیگر آلات، یہاں تک کہ گھریلو استعمال کی چیزیں مثلا فریج، ٹی وی اور قالین بھی اٹھا کر لے گئے۔
जंगी कैदियों को मुंतकिल करने का सिलसिला दिसंबर 1971 से जनवरी 1972 तक जारी रहा। वीआईपी कैदियों को हवाई जहाज़ के ज़रिए और दीगर सिपाहियों को दीगर ज़राए के ज़रिए कलकत्ता भिजवाया गया। कैद के दौरान फुर्सत में सिद्दीक सालिक ने जनरल न्याजी का इंटरव्यू लिया। उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो कुछ यूं थी। सिद्दीक सालिक, क्या आपने जनरल याहिया या जनरल हमीद को बताया कि आपको जो वसाइल दिए गए हैं वो मशरिकी पाकिस्तान के दिफा के लिए नाकाफी हैं? जनरल न्याजी, क्या वो सिविलियन हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम कि मशरिकी पाकिस्तान के दिफा के लिए 3 इन्फेंट्री डिवीज़न नाकाफी है? सिद्दीक सालिक, मगर इल्ज़ाम तो हमेशा आप पर ही रहेगा कि आप मशरिकी पाकिस्तान का दिफा ना कर सके। क्या वजह है कि दिफाई स्ट्रेटजी के बावजूद आपने ढाका में दिफाई किला ना बनाया जहां फौज की एक कंपनी भी मौजूद न थी? जनरल न्याजी, ये सब रावलपिंडी का कसूर है। उन्होंने मुझे 8 पलटनें भेजने का वादा किया लेकिन सिर्फ 5 भेजी। 3 का मैं इंतज़ार करता रहा कि वो आए तो उन्हें ढाका के दिफा के लिए इस्तेमाल करूं। सिद्दीक सालिक, जो थोड़े बहुत वसाइल आपके पास ढाका में मौजूद थे, अगर आप उनका सही इस्तेमाल करते तो जंग कुछ दिन और जारी रह सकती थी। जनरल न्याजी, मगर इसका क्या फ़ायदा होता? ढाका की ईंट से ईंट बच जाती, गलियों में लाशों के अंबार लग जाते, नालियां अट जाती, शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह जाती, लाशों के गलने सड़ने से ताउन और दूसरी बीमारियां फूट पड़ती। उसके बावजूद अंजाम वही होता। मैंने 90,000 बेवाओं और लाखों यतीमों का सामना करने के बजाय 90,000 कैदी वापस ले जाना बेहतर समझा। सिद्दीक सालिक, अगरचे अंजाम वही होता मगर तारीख मुख्तलिफ होती। इससे पाकिस्तान की अस्करी तारीख में सुनहरा बाब लिखा जाता। आइंदा दुश्मन को हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत न होती। जवाब में जनरल न्याजी खामोश रहे। और इसी के साथ ये किताब मुकम्मल हुई। कैद होने के बाद और कैद के दौरान का अरसा किस तरह का गुजरा, इस हवाले से सिद्दीक सालिक ने एक और किताब लिखी है जिसे हम फिर किसी दिन किसी और वीडियो में बयान करेंगे। Colonel, welcome to Dhaka. Looking at the scene from this end, it has seemed like a rout for the Pakistan Army. Is that a fair assessment of what's it been like? I wouldn't say that. I think it was very heavy and hard fighting. But I think we went about as planned, I would say. Things worked out as we'd assessed it, more or less. Were there moments where they did really put up a fight to the death? Oh, yes. I think practically everywhere. The Pakistanis only fought extremely well, I must say. In fact, I would say at times it was so fanatical. Then I sort of said, look at this man, he's just dying for something, when he has no business to be just come charging across. 2 जुलाई 1972 को भारत के इलाके शिमला में पाकिस्तानी वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ये मुआहदा पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी था। कहा जाता है कि भारत ने जो जंग मशरिकी पाकिस्तान के मैदानों में जीती थी वो शिमला की मेज पर हार दी। हमारे सैनिकों के शौर्य के कारण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे कब्जे में आया था। 90,000 पाक सैनिक हमारे कब्जे में थे साहब, लेकिन उसके बदले में हमने शिमला में जाकर के क्या किया? सरकार ने टेबल पर सब गंवा दिया जो जवान जीत करके लाए थे। 22 फरवरी 1974 को लाहौर में OIC का दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में शेख मुजीबुर रहमान ने भी शिरकत की और इसी इजलास में पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश को तस्लीम किया।